آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی ایک سنسان گفا، ایک 40 سال کے آدمی کی سانسیں تیز ہے، اچانک ایک چمتکار روشنی اور ایک آواز گونجتی ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ وہ پل تھا جب انسانیت کے اتہاس کا سب سے بڑا چمتکار شروع ہوا، قرآن۔ لیکن اس چمتکار کے پیچھے چھپی ہے ایک ایسی کہانی جس میں ہے ایمانداری اور سچائی، اور پھر ایک ایسی کتاب جو دنیا بدل دے گی۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے پاک کتاب قرآن کی۔ یہ کب آئی، اس سے پہلے دنیا کیسی تھی، اور کیوں یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ساتھ ہی جانیں گے کہ اس کی تعلیم زندگی کو کیسے آسان بنا سکتی ہے۔ ویڈیو کو اپنے فیملی کے ساتھ دیکھیں یا تو پھر ان کے ساتھ شیئر کر دے، جس سے یہ جانکاری سبھی کو حاصل ہو سکے۔ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جو 1400 سال پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ پوری انسانوں کے لیے ہے۔ یہ آپ کو ایک صحیح راستہ دکھلاتی ہے۔ قرآن عربی بھاشا میں ہے اور اس میں 114 سورہ اور 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ قرآن کا اترنا 610 عیسوی میں شروع ہوا، جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے۔ وہ مکہ کے پاس غار ہیرا نام کی گفا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہیں فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی سندیش سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا، سورہ العلق میں آتا ہے۔ اس کے بعد 23 سالوں میں دھیرے دھیرے پوری قرآن نازل ہوئی۔ کچھ آیتیں مکہ میں اور کچھ آیتیں مدینہ میں اتری۔ قرآن کا اترنا لیلۃ القدر، شب قدر کی رات میں شروع ہوا، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ بٹ قرآن کے آنے سے پہلے ایک ایسی دنیا تھی جہاں لوگ 660 سے بھی زیادہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے لات، منت اور عزا۔ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غلامی عام تھی اور کمزوروں کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ جھوٹ، دھوکہ دھڑی اور بدلہ لینے کی عادت تھی۔ قبیلے کے بیچ خونی لڑائیاں ہوتی تھی۔ لوگ سچے ایشور کی تلاش میں تھے لیکن بھٹکے ہوئے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ قرآن سے پہلے بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابیں بھیجے، لیکن سمے کے ساتھ اس میں بدلاؤ ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں۔ صحیفہ ابراہیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر اتری، لیکن یہ پوری طرح لپت ہو چکے ہیں۔ دوسری توریت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اتری، یہودی کی پاک کتاب، اس میں 10 آدیش اور نیم تھے۔ تیسری زبور پیغمبر داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اس میں اللہ کی تعریف اور دعاؤں کا وظیفہ تھا۔ چوتھی انجیل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، جس میں پیار اور سیوا کی شکشائیں تھی، بٹ لوگوں نے اپنی مرضی سے ان میں بدلاؤ کر دیے۔ کچھ شکشائیں کیول خاص سمودایوں یا سمے کے لیے تھی۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ایک آخری اور پوری کتاب بھیجی جائے جو قیامت تک سرکشت رہے، اور پورے 23 سالوں تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا قرآن کا نور۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ قرآن کو لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کٹھنائیاں جھیلی وہ اتہاس میں بے مثال ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ان پر پتھر پھینکے، ان کا مذاق بنایا اور کہا یہ قرآن جادو یا کویتا ہے، سورہ یاسین میں آتا ہے۔ کبھی ان پر اونٹ کی اتڑیاں پھینکی گئی تو کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شعبہ ابی طالب نامی جگہ پر 3 سال تک گھیر کر رکھا۔ بھوک، پیاس اور گرمی میں انہیں کلپنیہ یتنائیں سہنی پڑی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور چاچا ابو طالب کا انتقال انہی دنوں ہوا۔ اس دکھ کو سال ہجرہ کہا جاتا ہے۔ طائف کے لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارا کہ ان کے جوتے خون سے لت پت ہو گئے۔ پھر بھی انہوں نے دعا میں کہا، اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے اس کتاب کو آخری کیوں بتایا؟ پہلی کتابیں کسی خاص قوم یا سمے کے لیے تھی، لیکن قرآن پوری انسانوں کے لیے ہے، جیسے قرآن کہتی ہے، اور ہم نے تمہیں
सारे संसार के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया में आता है। अल्लाह ने खुद कुरान की हिफाजत का वादा किया। कुरान दुनिया की एकमात्र किताब है जो 1400 साल से बिल्कुल वैसी ही है। इसका रहस्य है हिफ्ज़, याद करना। लाखों हाफिज़ों ने इसे दिल में बसा रखा है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि इस किताब को हमने ही बनाया और इसकी हिफाजत क़यामत तक हम ही करेंगे। और तो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द और दुआएं सिखाई जो हर मुसीबत में हमारी साथ देती है। पहला, बिस्मिल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो काम बिस्मिल्लाह से न शुरू हुई वह काम अधूरा है। दूसरी, आयतल कुर्सी। यह आयत सूरह अल बकरा में आता है, शैतान से सुरक्षा देती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे पढ़ो, यह कुरान की सबसे बड़ी आयत है। तीसरा, सुबहान अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तस्बीह कहा और बताया कि यह अल्लाह की महानता बताता है। चौथी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत के खजानों में से एक बताया। आइए जानते हैं कुरान की कुछ खास बातें। कुरान में ऐसा चमत्कार है जो आज के विज्ञान से मेल खाते हैं। जैसे कुरान कहता है, हमने इंसानों को मिट्टी के सार से बनाया। यह सूरह अल-मोमिनीन में आता है। पहाड़ों की जड़ें, और हमने पहाड़ों को कीलों की तरह गाड़ दिया। यह सूरह अल-नबा में आता है। और तो और यह हमें ये भी सिखाता है, इंसाफ, अत्याचार मत करो, न्याय करो। सूरह अल-माइदा में आता है। भाईचारा, सभी इंसान आदम की संतान हैं। हदीस शरीफ में आता है। अब आप खुद सोचो, जिस कलाम पाक को लाने के लिए हमारे हुजूर ने इतनी मेहनत की, इतनी मुसीबत काटी और इतने तकलीफ झेले, उस कलाम पाक को आप देखते भी नहीं हो। किसी किसी के घर में तो कोने में रखा होगा। जो कलाम पाक देखने, सुनने, पढ़ने और समझने से सवाब मिलता है, उस कलाम पाक को आप खोलते भी नहीं हो, जो आपको एक अच्छी रास्ता दिखलाए, अच्छी बातें सिखलाए, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, आपकी ज़िंदगी में सुकून लाए। वो चीज़ से आप दूर भाग रहे हैं। दोस्तों, कुरान अल्लाह का वह प्यार भरा संदेश है जो हर दुख का इलाज और हर सवाल का जवाब है। बस ज़रूरत है इसे खोलकर पढ़ने और समझने की। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये जानकारी हासिल करवाएं। मिलते हैं किसी अगली टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।